امام الانبیاء نے فرمایا جو شخص رات کے وقت رب کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھتا ہے، سورہ یاسین، اللہ رب العزت اسے عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ اور اس پر امام یافعی بزرگ گزرے ہیں، روض الریاحین میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ایک بزرگ مجھے فرمانے لگے کہ ہم نے ایک میت کو دفن کیا، جنازہ پڑھایا، دفن کیا اسے، لوگ چلے گئے، میں قبر پہ بیٹھا تھا۔ فرماتے قبر سے نا اندر سے مار پڑنے کی آواز آنے لگی، جیسے کسی کو مار پڑ رہی ہے۔ کہتے میں قبر پہ بیٹھا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قبر سے کالے رنگ کا کتا نکلا۔ میں نے اسے پوچھا تو کیا شے ہے؟ اس کتے سے کہا قبر سے نکلا ہے، تو کیا چیز ہے؟ کہنے لگا اس میت کے برے عمل ہوں۔ میں نے کہا مار کسے پڑ رہی تھی؟ کہنے لگا مجھے پڑ رہی تھی۔ میں نے کہا کون مار رہا تھا؟ کہنے لگا یہ سورہ یاسین پڑھتا تھا اور جو سورتیں تلاوت کرتا تھا انہوں نے مار مار کے مجھے قبر سے نکال دیا۔ وہ سورتیں مجھے مار رہی تھی، کیونکہ ابھی امتحان والے فرشتے نہیں پہنچے، فرشتے ابھی آنے تھے، تو وہ سورتیں پہلے پہنچ گئیں تاکہ برے عمل نکال کر صرف ہم رہ جائیں، اور جب امتحان ہو تو امتحان میں پاس ہو جائے۔ اس طرح ہوتا ہے۔ رب کی عزت کی قسم لوگو، اگر حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تم یار تلاش کرتے ہو، فرمایا کرتے تھے قرآن سے بہتر کوئی یار نہیں ہے۔ ساری دنیاوی رشتہ داریاں اور یاریاں یہاں تک ہیں، قرآن کی یاری جنت تک جائے گی۔ جس نے قرآن سے تعلق جوڑ دیا، قرآن اس کا کسی مقام پہ ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے قرآن سے پیار کیے کر۔ میں نے عرض کیا تھا اور پھر ایک بار عرض کر دیتا ہوں، شاید کچھ لوگ نہ سن سکے ہوں۔ میں نے تفسیروں میں پڑھا ہے کہ ایک بزرگ بالکل ان پڑھ تھے، کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر صرف نماز یاد تھی، نماز پڑھتے، جب لوگ نکل جاتے تو وہ کنڈیاں لگا کے نا الماری سے قرآن نکال لیتے، اسے سینے سے لگاتے، جیسے بچھڑا ہوا یار بچھڑے ہوئے یار کو ملتا۔ بہت دیر تک سینے لگاتے، پھر چومتے، آنکھوں پہ رکھتے، سر پہ رکھتے، اور رو کر کہتے کہ میں نہیں جانتا تجھ میں کیا لکھا ہے، ان پڑھ ہوں، پڑھایا کسی نے نہیں، ماں باپ ان پڑھ تھے، مگر اتنا تو جانتا ہوں تو میرے رب کا کلام ہے، تیرے لفظوں کی کئی بار میرے رسول کے لبوں نے تلاوت کی ہے، آ میرے سینے لگ۔ پڑھ نہیں سکتا، مل تو سکتا ہوں تجھے، سینے لگاتے، چمٹاتے، پھر کھولتے، پہلا صفحہ۔ اب کالی کالی سطریں تو نظر آتی ہیں نا ہر بندے کو، جاہل ہو کیوں نہ، تب بھی آتی ہیں، تو پہلے صفحے سے نہ سطر پہ انگلی پھیرتے، ہر سطر پہ پھیرتے جا، اور زبان سے صرف اتنا کہتے، یہ عقیدے کا اظہار تھا کہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے۔ لوگوں انگلی پھیرتے پھیرتے مہینے بعد پورا قرآن ختم کر دے۔ روزانہ مسجد میں ایک دو صفوں کی سطروں پہ انگلی پھیر جاتے، پھر نشانی لگاتے، اگلے دن پھر اگلی سطروں پہ اسی طرح انگلی پھیرتے۔ بزرگ کہتے ہیں ان کے اس عمل کی خبر تھی لوگوں کو، کہتے رب کی عزت کی قسم وہ بندہ جب فوت ہوا، جنازہ پڑھا کے ہم قبر تک بعد پہنچے ہیں، ہر دیوار پر قرآن پہلے روشن تھا۔ قبر کی ہر دیوار پر جہاں نظر جاتی تھی قرآن کھلا ہوا نظر آ رہا تھا، اور قبر روشن تھی اور خوشبو سے بھری تھی۔ تو قرآن سے جس درجے میں تعلق قائم کر لیا جائے، قرآن اپنے ساتھ محبت کرنے والے کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔